السلام علیکم جی. آج کل ٹیکس فراڈ کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. ایف بی آر کے چیئرمین بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. جو دیگر بڑے حکام ہیں وزارت خزانہ ایف بی آر کے، وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹیکس فراڈ کو پکڑنا ہے. یا تو ٹیکس فراڈ جو ہے وہ بہت عام ہو چکا ہے پاکستان میں، اور یا پھر معاملہ یہ ہے کہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ کے ٹیکس فراڈ کو روکنا اس لیے لازم ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ جو ٹیکس فراڈ ہے یہ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ حکومت کو جو ٹیکس کی وصولی ہے اس میں نقصان ہو رہا ہے. اب اس قانون کو بجٹ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ بن گیا ہے یہ. اچھا، یہ قانون، اس پہ یہ بات چیت جو ہے یہ 2 مہینے پہلے بجٹ سے جاری ہو چکی تھی. اس سے پہلے ایک اور بات ہوتی تھی کہ سیلز ٹیکس میں بہت بڑی چوری ہو رہی ہوئی ہے، کیونکہ جو مال خریدتا ہے صنعت کار، وہ جب مال کو پروسیس کرتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی ٹوٹل قیمت بنتی ہے اس میں سے جو خام مال اس نے خریدا ہوتا ہے وہ زیادہ بتاتا ہے. اور وہ زیادہ کس طرح بتاتا ہے؟ وہ جعلی رسیدوں کے ذریعے زیادہ بتاتا ہے، فیک انوائس جسے کہتے ہیں. اب یہ 2 بڑے معاملات گزشتہ کوئی 1-1.5 سال میں یہ بڑے ابھر کے آ چکے ہیں. تو کیا بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا ٹیکس فراڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے کوئی نیا قانون لانا پڑا. ہم نے پتہ چلایا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ لوگ تو کر ہی نہیں رہے. در حقیقت مارکیٹ ڈاؤن ہوئی تو 5 کروڑ سے زیادہ کا فراڈ کرنا ٹیکس میں، یعنی کہ ٹیکس 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہو تب، یہ نہیں کہ 5 کروڑ روپے کا کاروبار کیا ہو، ٹیکس جو واجب الادا ہے وہ 5 کروڑ سے زیادہ ہو جائے اور اس میں چوری کی جائے، تو اس کو پکڑنے کے لیے قانون بنایا گیا. تو کیا پاکستان میں 5 کروڑ روپے سے زیادہ کے ٹیکس فراڈ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے کہ ایسا نیا قانون لانا پڑا؟ کیا یہ فراڈ سالانہ جو ٹیکس وصولی ہے ایف بی آر کی، یہ فراڈ اس میں رکاوٹ بن گیا ہے؟ کئی ممالک میں مارکیٹ کی جو استطاعت سے زیادہ جو ٹیکس ہدف ہے وہاں پہ یہ قانون چینج کیا جاتا ہے. مارکیٹ میں اگر گراوٹ آ گئی ہے، اگر بزنس کم ہو گیا ہے، اور اگر بہت زیادہ خریداری جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لازماً بہت کم ٹیکس ملے گا. تو اب یہ فراڈ جو ہے وہ تو جب مارکیٹ تیز ہو تو اس وقت کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ کاروبار ہوا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال تو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. یہ قانون کیوں لایا گیا؟ اچھا، اخراجات اور ٹیکس کے جو بڑے اہداف ہیں 2025-26 کے، وہ جو اس کے ہندسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اخراجات چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ٹیکس آ نہیں رہا زیادہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب دیگر ذرائع سے رقم حاصل کی جائے. ٹیکس فراڈ کو روکنے کا جو نعرہ لگایا گیا ہے، اس میں ایسا کچھ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو حکومت کی جانب سے پکڑا جائے گا. اچھا، پکڑنے کے بارے میں علیحدہ قانون بنائے ہیں، جو قانون بنایا. پھر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس بندے کے ساتھ پکڑنے سے پہلے کیا ٹریٹمنٹ ہوگی، اس کی انویسٹیگیشن جو ہے پکڑنے سے پہلے کیسے ہوگی، وہ اگر ملک سے فرار ہو گیا جس پہ شک ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا، اور یہ کیسے معلوم کیا جائے گا کہ یہ بندہ فرار ہو رہا ہے. دیکھیے، ٹیکس فراڈ پکڑنے کا بجٹ جو معاملہ ہے، یہ بجٹ میں اب سب سے زیادہ بڑا موضوع بن چکا ہے.
اور در حقیقت کچھ جو افسران ہیں ان سے ہم نے بات کی کہ یہ مشکوک ہے معاملہ، تو ان کی جانب سے مجھے بتایا گیا کہ جو اخراجات ہیں نا حکومت کے، وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اور اس پہ IMF اور ورلڈ بینک وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو کیا وہ جو الزام لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ اخراجات بہت بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس کو چھپانے کے لیے، اس الزام پر بات چیت کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ ایک غلغلہ بنا دیا جائے کہ جناب 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا ٹیکس جو فراڈ ہے ٹیکس کا، وہ روکنا لازم ہو گیا ہے۔ پیسے بہت زیادہ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، کاروبار بہت اونچا جا رہا ہے، 5 کروڑ سے زیادہ کے جو فراڈ ہیں بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا ٹیکس دینا جس پہ لازم ہو، وہ تو پاکستان میں کلچر یہ ہے کہ وہ ٹیکس کے حکام سے مل کر تو اپنی جو سیل ہے اس کو سپریس کر دیتا ہے۔ اس کا تو 5 کروڑ تک پہنچنے ہی نہیں دیتا واجب الادا ٹیکس، اگر کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے اس وقت جب کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے؟ ان کی تعداد، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے پہلے کے مقابلے میں اب تو ان کی تعداد بھی کم ہے، اب تو وہ بزنس بھی بہت کم ہیں جو اتنا کام کریں کہ ان پر 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا ٹیکس واجب الادا ہو گیا ہو۔ تو یہ تو یہاں تو ٹیکس کلچر مختلف قسم کا ہے، جن پہ یہ واجب الادا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے حاضر سروس اور ریٹائرڈ دونوں لوگوں نے بتایا ٹیکس حکام میں کہ بھائی ایسی صورتحال میں تو ہوتا یہ ہے کہ مل ملاپ ہو جاتا ہے، ملی بھگت ہو جاتی ہے۔ وہ ملی بھگت میں وہ لوگ سیف رہتے ہیں، تو وہ بندہ وہ اپنا سیلز چھپاتا ہے۔ چھپانے کے لیے یہ لازم ہے کہ ٹیکس حکام کے ساتھ آپ کی ملی بھگت ہو، تو وہ کلچر تو آلریڈی وہ موجود ہیں یہاں پر۔ آپ نے اس کلچر کو کیوں نہیں پکڑا؟ دوسرا، جو ٹیکس کی جو صورتحال ہے کہ بھئی ٹیکس نہیں مل رہا، تو حکومت یہ چھپانا چاہتی ہے کہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اس کو چھپانا چاہتی ہے کہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، یعنی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے، یعنی جتنے مال پر ٹیکس لگتا ہے وہ مال بک نہیں رہا۔ تو اس کو چھپانا چاہتی ہے حکومت، یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمارے دوران یہاں پر بزنس کم نہیں ہوا۔ اچھا، جو ایسی چیزوں کو سامنے لا کر کے ٹیکس فراڈ ہو رہا ہے اور اس کو اتنا پھیلا کر اس پہ قانون اور اس پہ پھر پکڑ دھکڑ، یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب مارکیٹ میں بہت زیادہ فروغ ہو، مارکیٹ میں توسیع ہو، خریداریاں بڑھ رہی ہوں، پرچون میں بھی خریداریاں بڑھ رہی ہوں، کامرس میں بھی خریداریاں بڑھ رہی ہوں، جو خدمات ہیں، سروسز ہیں، اس میں بھی، اور کاروبار بڑھ رہا ہو، خام مال سے پروسیس کر کے سیلیبل مال بنایا جائے اور وہ ایکسپورٹ کیا جائے یا یہاں بیچا جائے، تو وہ جو بڑا بوم ہے وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کم ہے، ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کم ہے تو جو لوگ عموماً ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کے لیے اس قانون کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو سیل ویلیو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ سیل ویلیو بہت سارے لوگوں میں بڑھ گئی ہے۔ کیا بہت سارے لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں اور کیا وہ فراڈ کر کے ٹیکس چوری کر رہے ہیں؟ عمومی ٹیکس چوری اور فراڈ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا کیا بہت بڑا کوئی درپیش ہے معاملہ کہ بہت زیادہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لیکن فراڈ کے ذریعے ٹیکس نہیں دیا جا رہا؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو نظر آتا کہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو کیا یہ کر کے حکومت نے اپنے جو ٹیکس حکام ہیں ان کی جو مینیپولیٹو نیوسنس ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں اختیارات زیادہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے
کہ اگر آپ ٹیکس آفیسرز کی اختیارات بڑھائیں گے تو کچھ نیا قانون سسٹم بنائیں گے تو ان کے اختیارات بنیں گے، اور نیا قانون اور سسٹم جب بنائیں گے تو آپ چوری کو روکنے کے لیے بنائیں گے. جب چوری کو روکنے کے لیے بنائیں گے تو وہ ایک دھمکی سا بن جائے گا. اختیار دھمکی ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ وہ جو کلچر ہے کہ ٹیکس حکام کو اپنے ساتھ ملی بھگت میں رکھنا، وہ کلچر فروغ پاتا ہے. در حقیقت ہوا یہ ہے کہ سنگین اخراجاتی جو پہلو ہیں ہمارے پاکستان کے بجٹ کے، اس پر سے نظر ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں کہتے ہیں پاکستان کو کہ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ بہت بے قابو ہو چکے ہیں، آپ اخراجات کو کنٹرول کریں. اچھا، لیکن ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ ٹیکس کا ہدف جو ہے وہ بڑا کر کے دکھایا جائے، اور وہ ہدف پورا کرنے کے لیے یہ لازمی قرار دیا جائے کہ ٹیکس چوری کو روکا جائے. اور ٹیکس چوری چونکہ بڑے لوگ کر رہے ہیں لہذا ٹیکس فراڈ کو روکا جائے. یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور نظر ہٹائی جا رہی ہے اس سے کہ حکومت کے خرچے غیر ضروری طور پر بڑھ گئے ہیں. اچھا، مارکیٹ کی جو گرتی گروتھ ہے اس سے اگر توجہ ہٹ جاتی ہے لوگوں کی، عام لوگوں کی، تو کیا اس ملک میں کوئی سیاسی گڑبڑ ہے، ایسی کوئی سیاسی کمزوری ہے حکومت میں کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی آئی ایم ایف ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اپنا خرچہ کم کریں؟ تو کیا اس سے آپ کو کوئی سیاسی نقصان ہوگا حکومت کو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حکومت ٹیکس فراڈ کے معاملے میں بہت زیادہ چستی اور پھرتی بنا رہی ہے اور یہ بجٹ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ بن گیا ہے، تو یہ پھر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ حکومت دھونس بھی ٹیکس آفیسرز کی قائم رکھنا چاہتی ہے، اور اگر ٹیکس کے حصول میں گرتی ہوئی مارکیٹ کے ماحول میں ٹیکس جو ہے وہ اس کا جو ہدف ہے وہ بھی نہ حاصل ہو، تو ایک نیا انسٹرومنٹ ہاتھ میں لے رہی ہے. اور وہ انسٹرومنٹ یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ کریں. پکڑ دھکڑ کے ماحول میں کیا ہوگا؟ در حقیقت حکومت کا ٹیکس نہیں بڑھے گا، نہ ٹیکس کلچر بڑھے گا. ہوگا یہ کہ افسروں کی جو نیوسنس ہے وہ بڑھ جائے گی، تو اس کی وجہ سے کرپشن بڑھ جائے گی. ان معاملات کو نہ ابھی تک سامنے لایا گیا ہے، نہ ان معاملات کو ٹھیک کیا گیا ہے. لہذا اب یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ حکومت سیریس نظر نہیں آ رہی کہ وہ ٹیکس کو بڑھانے کے لیے مارکیٹ گروتھ کی طرف جائے. مارکیٹ گروتھ میں ٹیکس کم کرنا ہوتا ہے، اور ٹیکس جب کم ہو جاتا ہے تو ٹیکس چوری کا کلچر بھی کم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.